اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا واوحینا الیہم فعل الخیرات واقام الصلاۃ وایتاء الزکوۃ وکانوا لنا عابدین۔ محترم سامعین کرام، کاظمین میں ہمارے دو امام مدفون ہیں، ان میں سے ایک ہمارے ساتویں امام امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور ایک ہمارے نویں امام امام محمد تقی علیہ السلام۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ولادت بسعادت مشہور روایت کی بنا پر 7 صفر سن 128 ہجری میں ہوئی اور آپ کی شہادت 25 رجب سن 183 ہجری میں ہوئی۔ امام علیہ السلام کے والد گرامی امام جعفر صادق علیہ السلام اور آپ کی والدہ گرامی حمیدہ نام تھا ان کا، جن کو حمیدۃ مصفات کہا جاتا ہے۔ مصفات اس وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ آپ کا جو کردار تھا وہ انتہائی پاک و پاکیزہ کردار تھا، اس وجہ سے آپ کا لقب مصفات پڑا، یعنی جو ہر قسم کی خرابی سے، ہر قسم کی پلیدگی سے، ہر قسم کی اخلاقی برائی سے دور ہو، اس ہستی کو مصفات کہا جاتا ہے۔ امام علیہ السلام کا جو مشہور القاب ہیں ان میں سے عبد صالح، امام کی عبادت کی وجہ سے اس قدر امام عبادت کیا کرتے تھے کہ یہاں تک کہ امام کو کئی جیلوں میں منتقل کیا گیا، کئی قید خانوں میں منتقل کیا گیا، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ امام جس قید خانے میں جاتے تھے، امام کی عبادت کو دیکھ کر جو زندان بان تھے وہ امام کے گرویدہ ہو جاتے تھے۔ لہٰذا ایک دفعہ جب ہارون الرشید نے کسی شخص سے کہا کہ ذرا دیکھو کھڑکی سے تمہیں کیا نظر آ رہا ہے، تو اس نے جب دیکھا تو کہا کہ ایک سفید کپڑا ہے جو زمین پر پڑا ہوا ہے۔ تو ہارون نے کہا کہ یہ سفید کپڑا نہیں ہے، بلکہ یہ تیرے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہے جو کہ سجدے کی حالت میں ہے۔ یہاں تک کہ زندان بان یہ گواہی دیتے ہیں کہ امام جب فجر کی نماز پڑھتے تھے تو فجر کی نماز کے بعد سجدے میں چلے جاتے تھے، یہاں تک کہ ہم گمان کرتے تھے کہ شاید امام سو گئے ہیں۔ جب ظہر کا وقت آتا تھا تو امام دوبارہ اسی سجدے کے عالم سے اٹھتے تھے اور نماز ظہر پڑھنا شروع کر دیتے تھے، جس سے ان کو یہ اندازہ ہوتا تھا کہ امام سو نہیں رہے ہیں، کیونکہ اگر سوتے تو وضو باطل ہو جاتا، دوبارہ وضو کرنا پڑتا۔ اسی وضو کے ساتھ امام ظہر اور عصر کی نماز پڑھتے تھے اور پھر اسی طریقے سے سجدے میں چلے جاتے تھے۔ تو انتہائی عبادت گزار ہونے کی وجہ سے آپ کو عبد صالح کہا گیا۔ جو امام کا مشہور لقب ہے جس کو ہم سب جانتے ہیں وہ کاظم ہے، امام کے حلم اور امام کی بردباری کی وجہ سے امام کو کاظم کہا گیا۔ اس کے علاوہ جو امام کے مشہور القاب ہیں امین، اور ان میں سے ایک لقب صابر ہے۔ امام کی کنیت جو مشہور ہے وہ ابو الحسن ہے۔ ہمارے ائمہ میں سے 5 ائمہ ایسے ہیں کہ جن کی لقب ابو الحسن ہے۔ ایک مولا کائنات امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، ان کی کنیت بھی ابو الحسن ہے۔ چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام، ان کی کنیت بھی ابو الحسن ہے۔ 7ویں امام کی کنیت بھی ابو الحسن ہے، اور اسی طریقے سے 8ویں امام ان کی کنیت بھی ابو الحسن ہے، اور اسی طریقے سے ہمارے 10ویں امام ان کی کنیت بھی ابو الحسن ہے۔ لیکن 7ویں امام کی کنیت کو ابو الحسن اول کہا جاتا ہے، 8ویں امام کی کنیت کو ابو الحسن الثانی کہا جاتا ہے، اور 10ویں امام کی کنیت کو ابو الحسن الثالث کہا جاتا ہے، تاکہ یہ فرق واضح رہے کہ کس کی بات ہو رہی ہے، کون سے امام کی بات ہو رہی ہے۔ یہ مشہور کنیت ہے۔ اس مشہور کنیت کے علاوہ 2 اور کنیت بھی بیان کی گئیں، ایک ابو ابراہیم اور ایک ابو علی، یہ بھی امام کی کنیت میں سے شمار ہوتی ہیں۔ امام کی کل اولادیں 37 تھیں، جن میں سے 19 لڑکیاں تھیں اور 18 لڑکے تھے۔ یعنی اگر دیکھا جائے تو امام تمام ائمہ میں ایک کثیر عیال شخصیت تھی کہ جن کی اتنی زیادہ اولادیں تھیں، اور ان تمام اولادوں میں جو 2 اہم شخصیت جو کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، ایک 8ویں امام امام علی رضا علیہ السلام اور ایک بی بی معصومہ خون سلام اللہ علیہا۔ آپ کی کل عمر مبارک 55 برس ہے۔ 20 سال کی عمر میں آپ کو ظاہری امامت ملی، یعنی آپ کی امامت کا کل عرصہ 35 سال کا عرصہ ہے۔ دوران امامت میں جو آپ کے مختلف خلفاء، عباسی خلفاء کا آپ کے ہم اثر رہے ہیں، ان میں سے پہلے 10 سال منصور دوانقی، دوسرے 10 سال مہدی عباسی، پھر اس کے بعد 1 سال ہادی عباسی، اور پھر اس کے بعد 15 سال ہارون الرشید کے دور میں امام نے گزارے ہیں، اور یہی وہ ملعون تھا کہ جس نے امام کو زہر دے کر امام کو شہید کروایا۔ امام کے دور امامت کی اگر مشکلات کو دیکھا جائے تو سب سے اہم ترین جو مشکل تھی وہ یہ تھی کہ امام کو اپنی امامت کو ثابت کرنا تھا
اور دوسری جانب سے تقیہ کا دور چل رہا ہے، یعنی امام کھلم کھلا کسی کو نہیں کہہ سکتے ہیں کہ میں امام ہوں۔ اور تیسری جانب سے کچھ ایسے دعوے دار کھڑے ہو گئے تھے امامت کے کہ جنہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم امام ہیں گے۔ ان میں سے بالخصوص امام کے خود اپنے بھائی عبداللہ افتح ان کو اس وجہ سے کہا جاتا تھا کہ ان کا جو پاؤں ہے وہ معمول سے زیادہ بڑا تھا، اور جس کا پاؤں معمول سے زیادہ بڑا ہو عربی میں اس کو افتح کہا جاتا ہے۔ انہوں نے امامت کا دعویٰ کیا، اور جب ان دعوی امامت کیا تو کچھ لوگ ان کے پیچھے چلے گئے، تو ایک مذہب بنا جو کہ مذہب یعنی فرقہ بنا، فرقہ فتحیہ۔ اور اسی طریقے سے کچھ لوگ تھے جو امام جعفر صادق کے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل کی امامت پر قائم رہے، یعنی امام جعفر صادق کے دور میں ہی وہ حضرت اسماعیل کے امامت کے قائل ہو گئے تھے، یہاں تک کہ خود امام کی زندگی میں جناب اسماعیل کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے انکار کر دیا کہ نہیں، اسماعیل کا انتقال نہیں ہوا، بلکہ وہ شاید آسمان میں چلے گئے۔ اور جب وہ مایوس ہو گئے جناب اسماعیل سے تو پھر ان کے بیٹے محمد کی امامت کے قائل ہو گئے۔ اسی طریقے سے دیگر فرقے، ناووسیہ نامی ایک فرقہ ایجاد ہوا، اور دیگر فرقے ایجاد ہوتے رہے امام کے دور میں۔ اس قدر شدید تقیہ تھا کہ چھٹے امام نے یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام نے شہادت سے پہلے جو وصیت کی اس میں کچھ نام لکھے۔ منصور دوانقی نے اپنے ایک وزیر کو کہا کہ دیکھو جعفر صادق نے کس کو اپنا وصی بنایا ہے، اور جس کا بھی نام پتہ چلے کہ اس کو وصی بنایا اس کو جا کر قتل کر دو۔ اس نے معلوم کیا کہ بھائی کون ہے جعفر صادق کا وصی، تو امام نے کچھ نام لکھے تھے، وہ واپس آیا اور پلٹا کہ امام کے وصی کو قتل نہیں کیا جا سکتا ہے۔ کہا کیوں؟ کیا اس لیے کہ ان میں سے ایک نام آپ کا بھی ہے، یعنی اگر سارے اوصیاء کو قتل کرنا ہے تو آپ کو بھی قتل کرنا پڑے گا۔ تو اس طریقے سے امام نے وصیت ترتیب دی تھی کہ جو بابصیرت شیعہ تھے وہ سمجھ گئے تھے کہ امام کے بعد ساتویں امام ہیں گے۔ کس طریقے سے کہ ایک نام اس میں منصور دوانقی کا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ جو امام برحق ہے وہ کیسے ظالم و جابر بادشاہ کو اپنا وصی بنا سکتا ہے، تو کہا کہ حتماً یہ وصی نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک نام ساتویں امام کی والدہ اور امام جعفر صادق کی زوجہ یعنی جناب حمیدہ کا تھا، اور دوسری جانب سے سب جانتے تھے کہ خداوند کریم نے اپنے منصب کو کسی عورتوں میں نہیں رکھا ہے، یعنی کسی عورت کو نبی یا کسی عورت کو امام نہیں بنایا، لہٰذا یہ بھی وصی نہیں ہو سکتی۔ تیسری جانب سے ایک نام عبداللہ افتح کا تھا، اور پھر اسی کے برابر میں ایک نام امام موسیٰ کاظم کا تھا۔ تو جانتے تھے کہ جب بڑا بھائی موجود ہے تو بڑے بھائی کے ہوتے ہوئے چھوٹے بھائی کو وصیت کیسے پہنچ سکتی ہے، یعنی عبداللہ افتح چھوٹے تھے اور امام موسیٰ کاظم ان سے بڑے تھے، لہٰذا وہ جان گئے کہ ان ناموں میں سے جو ایک نام موسیٰ کاظم ہے یہی اہلیت رکھتا ہے کہ وہ امام کا وصی بنے۔ امام نے شہادت سے پہلے ہی یعنی چھٹے امام نے اپنی شہادت سے پہلے ہی ساتویں امام کو یہ وصیت کر دی تھی کہ دیکھو تمہارے بعد تمہارا بھائی امامت کا دعویٰ کرے گا، لیکن تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بہت جلد اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا۔ اور یہی ہوا کہ امام جعفر صادق کی شہادت کے بعد بہت جلد ہی عبداللہ افتح اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہ امام کا دور ہے، جو آخری دور ہے وہ انتہائی کٹھن دور ہے، جو کہ ہارون رشید کا دور ہے، کہ جس دور میں شدید تقیہ کا عالم ہے، اور اس قدر حسادت تھی بنی عباس کو اہل بیت اطہار سے کہ وہ یہ بھی گوارا نہیں کرتے تھے کہ لوگ ان کو یبن رسول اللہ کہہ کر سلام کریں۔ وہ کہتے تھے کہ ہم رسول اللہ سے زیادہ قریب ہیں، ہم رسول اللہ کے چچا ہیں، اور یہ جتنے ائمہ ہیں یہ سب بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی نسل سے ہیں، اور ان کا دعویٰ یہ تھا کہ نسل جو ہے وہ بیٹے سے چلتی ہے، رسول اللہ کا کوئی بیٹا نہیں تھا، لہٰذا نتیجہ یہ ہوا کہ جو رسول اللہ کا زیادہ قریبی ہے وہ ان کے چچا، اور چچا کے بعد ان کے بیٹے ہیں، یعنی جناب عباس اور جناب عباس کے بیٹے۔ تو اس شدید حسد کی وجہ سے امام کو گرفتار کیا گیا کہ جب ہارون رشید مدینے میں آیا اور اس نے ذریح مبارک کے سامنے کھڑے ہو کر سلام کیا کہ السلام علیکہ یا عمہ، السلام علیکہ یا ابن عمہ، اے میرے چچا کے بیٹے آپ پر سلام ہو، یعنی وہ لوگوں پر یہ ظاہر کرنا چاہتا تھا کہ میرا رشتہ رسول خدا سے بہت نزدیک ہے۔ تو امام نے بڑھ کر سلام کیا السلام علیکہ یا ابتاه، اے میرے بابا آپ پر سلام ہو۔ گویا امام نے وہاں پر ایک طریقے سے اس پر ضرب کاری لگائی کہ تو جو لوگوں کو یہ بتلانا چاہتا ہے کہ تیرا رشتہ رسول اللہ سے زیادہ قریب ہے، ہم رسول اللہ کے بیٹے کہلاتے ہیں۔ اور یہ وہ مسئلہ ہے کہ جس کے اوپر تمام امت مسلمہ متفقہ ہے۔ بس یہ واقعہ رونما ہونا تھا کہ ہارون رشید نے کہا کہ امام کو گرفتار کیا جائے، اور ہارون کے کارندے امام کو گرفتار کرتے ہوئے لے کے جا رہے ہیں مدینے سے، اس عالم میں کہ امام کے آنسو
نکل رہے ہیں اور امام ذریع مبارک کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے بیٹے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ امام کو گرفتار کیا گیا، اسیری میں ڈالا گیا، 2 مرتبہ امام کو گرفتار کیا گیا۔ پہلی قید کی جو مدت تھی وہ کتنی تھی اس کے بارے میں ہمیں معلوم نہیں ہے، تاریخ خاموش ہے، لیکن مشہور یہ ہے کہ 14 سال امام کو قید میں رکھا گیا۔ اور جو دوسری گرفتاری ہے وہ 4 سال کی ہے، یعنی سن 179 ہجری سے لے کر سن 183 ہجری تک امام کو قید میں رکھا گیا، اور ایک قید میں نہیں، مختلف قیدوں میں امام کو منتقل کیا گیا۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ جو امام کا رویہ تھا اسے دیکھ کر کسی کو جرت نہیں ہوتی تھی کہ امام کے ساتھ کوئی گستاخی کرے یا امام کو قتل کرنے کی کوشش کرے، لہٰذا جو آخری جیل تھی سندھی بن شاہق، اس کے ذریعے سے امام کو زہر دلوایا گیا۔ اور غربت کا عالم یہ تھا کہ امام بغداد کی قید میں موجود ہیں اور مدینے میں آپ کی 37 اولادیں موجود ہیں، جن میں سے 18 لڑکے ہیں، 19 لڑکیاں ہیں، اور اس کے باوجود ایک قیدی بغداد میں مارا جاتا ہے، نہ ایک لڑکی اس کے پاس موجود ہے، نہ ایک لڑکا اس کے پاس موجود ہے، اور اس عالم میں مارا جاتا ہے کہ اس کی شہادت کے بعد اس کے جنازے کو مزدوروں کے ذریعے سے اٹھوایا جاتا ہے۔ نہ صرف یہ کہ مزدوروں کے ذریعے سے اٹھوایا جاتا ہے بلکہ پل بغداد پر لایا جاتا ہے اور اعلان کیا جاتا ہے کہ دیکھو رافضیوں کے امام کا جنازہ دیکھو، اور نعوذ باللہ وہ الفاظ بولے جاتے ہیں کہ جو الفاظ میں اپنی زبان سے پر لا نہیں سکتا ہوں۔ اس کے مقابل میں جو امام کے شیعہ تھے انہیں غصہ آیا، اور غصے میں کے عالم میں ان تمام نے ان لوگوں پر حملہ کیا اور ان سے جنازہ لیا، اور پھر انہوں نے یہ نعرہ بلند کیا کہ آؤ جنازہ دیکھو، طیب ابن طیب کا جنازہ دیکھو، یعنی پاک اور پاکیزہ والد کے پاک و پاکیزہ بیٹے کا جنازہ، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا جنازہ دیکھا جائے۔ اور بڑی شان سے پھر امام کا جنازہ اٹھا، اور جب یہ جنازہ اٹھا ہوگا تو یقیناً میرے امام نے کربلا کی جانب رخ کیا ہوگا اور کہا ہوگا کہ میں بھی غربت کے عالم میں شہید کیا گیا، لیکن ہائے میرا جد کہ اس کی غربت کی جیسی کسی کی غربت نہیں تھی۔ میرے پاس میرے بیٹے موجود نہیں تھے، لیکن حسین کے سامنے اس کے بیٹے ذبح کر دیے گئے، حسین کے سامنے اس کے بیٹوں کا سر قلم کر دیا گیا، سروں کو تنوں سے جدا کر دیا گیا۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔